تو اس نے کہا کہ مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں. اور پھر معصوم نے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آگے جملے مولانا نے پہنچائے ہیا واللہ عبادت ہی واللہ افضل ہی واللہ افضل ہی واللہ افضل الیست العبادہ ہی واللہ عبادہ ہی واللہ عبادہ ہی واللہ عبادہ الیست الاشد ہی واللہ اشد ہی واللہ اشد ہی واللہ اشد. کہا تم حیران ہو رہے ہو کہ دعا افضل ہے تو کیا دعا افضل نہیں ہے؟ خدا کی قسم دعا افضل ہے. پھر مولا پوچھتے کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم دعا عبادت ہے. خدا کی قسم دعا عبادت ہے. جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. مولا کہہ رہے ہیں دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اور جو عبادت پر غرور کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیتا ہوں. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ سنو. جب کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، جب کوئی بندہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لی، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد مصلی لپیٹ کے ایک طرف رکھا اور چل دیا اور دعا نہیں مانگی نماز پڑھنے کے بعد، تو اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کتنا مغرور بندہ ہے، میری نماز تو پڑھ لی لیکن مجھ سے طلب کرنے کے لیے مجھے اس قابل ہی نہیں جانتا کہ مجھ سے دعا مانگے. اس کی نماز کو بھی جہنم میں پھینکو، اس کی دعا کو بھی جہنم میں پھینکو. یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر کہ بندہ نماز تو پڑھ لے لیکن دعا نہ مانگے. تو کیوں کہا کہ دعا مانگو؟ کیوں کہا کہ مانگو؟ کہ اس لیے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پھیلانے والوں کا کرب کیا ہوتا ہے. جب اللہ کے سامنے خشیت کی منزل پر آ جاؤ گے، جھک جاؤ گے، غریب اور فقیر ہو کے اللہ کے سامنے ابھی اپنی عبودیت کا اعتراف کرو گے، تب پتہ چلے گا کہ غریبی کیا ہوتی ہے، فقیری کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکے رہنا، اکڑنا نہیں. اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں کروڑوں کی جائیداد کا مالک بنایا ہے تو میں نے بنایا، میں نے تمہیں اسٹیٹس دے دی ہیں تو میں نے دی. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. کہ اس لیے جھکو، اپنی عبودیت کا اعتراف کرو کہ پروردگار میں تیرے سامنے. اس لیے ہر وقت دعا مانگو. توجہ، بہت اہم ترین منزل ہے جس میں لے کے آ گیا. اس لیے ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ معرفت کے ساتھ اس کی عبودیت کی منزل پر آؤ، اس سے مانگو. اس لیے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی. توجہ ہے، سوال تو اپنی جگہ ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے عبودیت کی منزل پر آ جائے؟ مسلسل دعا، مسلسل دعا، مسلسل دعا، لیکن دعا قبول نہیں ہو گئی. تو ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے امام کا صحابی روایت نقل کرتے کہتے ہیں، سنیے گا بڑی توجہ سے، اور رات کے اس پہر گویا آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. سمجھ لیں آپ. معصوم نے واقعہ بیان کیا اور اسی واقعے میں وجوہات ہیں کہ دعائیں قبول کیوں ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے دیکھا ایک شخص ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا. جناب ابراہیم رک گئے، اس کی عبادت کی ادا کو دیکھا، اس کے خضوع اور خشوع کو دیکھا، اس کی تسبیح کی آواز اور قرأت کی آواز انہیں پسند. رک گئے کچھ دیر کے لیے، چاہتے تھے کہ یہ نماز ختم کرے، یہ عبادت ختم کرے تو میں اس سے بات کروں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو طول دیا، اس کی عبادت طویل ہو گئی. یہ جناب ابراہیم اللہ کا حجت ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ہادی ہے، اللہ کا منصوص من اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے. حضرت ابراہیم حجت خدا ہے زمین پر. اب یہاں حضرت ابراہیم نے حجت خدا کی اتھارٹی دکھائی کہ حجت خدا کا اختیار کیا ہوتا ہے اور کس کس چیز پر کتنا اختیار ہوتا ہے. جناب ابراہیم کو اس کی عبادت کی ادا پسند آئی، اس کی تسبیح، تقدیس، اس کی تحلیل، اس کی تمجید، اس کی قرأت پسند آئی. رک گئے.
کہ یہ عبادت ختم کرے تو میں اس سے محو گفتگو ہو جاؤں. اس نے اپنی عبادت کو طول دیا. اب بتایا کہ حجت خدا کا اختیار کیا ہوتا ہے. کسی عام انسان کو یہ اختیار نہیں ہے، خدا کی قسم، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم و عالم کیوں نہ ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہے جو اختیار حضرت ابراہیم نے دکھایا کہ جب اس کی عبادت طول پکڑ گئی اور ابراہیم کو جانا بھی تھا، آگے بڑھے، اس کے شانے کو جوڑ کر کہا جلدی سے نماز ختم کر، مجھے تجھ سے بات کرنا ہے. خدا کے لیے سمجھے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ جلدی سے عبادت ختم کر، مجھے تجھ سے بات کرنا. یہ صرف حجت خدا کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں، اور کسی کا اختیار نہیں. کہ اگر کسی بندے نے عبادت خدا کی نیت باندھی ہوئی ہے تو حجت خدا ہی ہے جو نیت توڑوا بھی سکتا. جلدی نماز ختم کرو، مجھے تم سے بات کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب حجت خدا نے کہہ دیا میری طرف متوجہ ہو جا، تو اب عبادت وہ نہیں ہے، عبادت یہ ہے. سلامت رہیں آپ، جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب سلامت رہیں. کہ اب عبادت یہ ہے کہ حجت خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اب جو متوجہ نہ ہوا حجت خدا کی طرف، وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ کہہ رہا تھا کہ آدم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، شیطان متوجہ نہ ہوا. یہ بالکل ویسا ہی کہ یہ حجت خدا کا اختیار. کہ جلدی نماز ختم کر، مجھے تجھ سے کام ہے، بات کرنا. اس نے نماز ختم کی. اس نے کہا کون ہے آپ، کیا بات کرنی ہے؟ کہا مجھے تیری عبادت کی ادا پسند آئی اور میں تیری تسبیح سے خوش ہوا. یہ بتا یہاں دور دور کہیں کوئی گھر نہیں ہے، کہاں رہتے ہو؟ کہ وہ سامنے ایک بڑا تالاب ہے، ایک نہر ہے، ایک جھیل ہے، اس جھیل کے اس پار وہ دیکھیے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر میرا گھر بنا ہوا، وہاں رہتا. کہ اچھا، کیا تم پسند کرو گے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان ہو جاؤں؟ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان ہوں. دیکھیے کسی کی عبادت، کسی کی خضوع و خشوع کی عبادت اس کے مرتبوں کو کیسا بڑھاتی. جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کی دوستی طلب کر رہا. کیا اس بات پر راضی ہو تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان بن جاؤں؟ کہا بالکل. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ گھر میں اور کوئی ہے؟ کہا نہیں، ایک زوجہ تھی، انتقال ہو گیا، بال بچے ہیں نہیں، اکیلا ہوں. صبح آتا ہوں، اپنی غذا تلاش کرتا ہوں، غذا مل جاتی ہے، یہی کھڑے ہو کے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور سر شام اپنے گھر چلا جاتا ہوں. کہا چلو تمہارے گھر چلتے. کہا چلیے. ہاتھ پکڑا، جھیل کے کنارے آ گئے، بہت بڑی جھیل، کیسے پار کریں؟ نبی ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا، کہا میں تو روز پار کر لیتا ہوں، آپ کا نہیں پتا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے. اس نے جناب ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، کچھ کہا، جھیل پار کر گیا، اپنے گھر پہنچ گئے. اب روز نہ معلوم کیسے جھیل پار کرتا ہوگا، لیکن آج جو حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو نہ معلوم اس نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا ہے، اس وجہ سے جھیل پار ہوئی ہے. ابھی تو حضرت ابراہیم نے تعارف ہی نہیں کروایا. پہنچ گئے چوٹی پہ، گھر آ گئے. اس نے کہا کہ اب بتائیے آپ کیوں میرے گھر میں آنا چاہتے تھے؟ کہا کہ تیری عبادت کی ادا جب مجھے پسند ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کو بھی پسند ہو. میں چاہتا ہوں میں اور تو مل کے دعا کریں، میں اور تم مل کے دعا کریں. میں دعا کروں تم آمین کہو، تم دعا کرو میں آمین کہوں. جملہ دینے جا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایک سسپینس کا موقع، جہاں روایت میں عجیب سسپینس آ گیا. جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا تم دعا کرو میں آمین کہوں، میں دعا کروں تم آمین کہو، اس نے کہا نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کیوں؟ کہا نہیں میں دعا نہیں مانگتا، میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ وجہ تو میں تمہیں بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ کیوں تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی. کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وجہ بتاؤں کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو تو تم نے جو دعا مانگنا چھوڑی تو بعض دعائیں قبول کی ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں رد کی ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی. کیا بتائیے؟ کہ دیکھو بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. حضرت ابراہیم کہہ رہے
کا وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے، اس کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنے کیف کی منزل پر آ جاتی ہے، قدرت کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی اس کی دعا قبول نہ کرنا، اس لیے کہ اس کو دے دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، مانگنا چھوڑ دے گا تو اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئے گی۔ اور بعض دعائیں اس لیے فوراً قبول ہو جاتی ہیں کہ مانگنے والے کی آواز اتنی قریب ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کی آواز پسند نہیں ہوتی، فرشتوں سے کہتا ہے فوراً اس کو دے دو، اس لیے کہ اب اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ اب جناب ابراہیم نے کہا یہ بتا تو نے دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا 3 سال ہو گئے ایک دعا مانگتے مانگتے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں دعا نہیں کرتا، اب میں دعا نہیں مانگتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں وہ کون سی دعا تھی جو تو مانگ رہا تھا اور قبول نہیں ہوئی؟ توجہ ہے سب کی؟ کہا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا جدھر میں عبادت کر رہا تھا 3 سال پہلے ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ جانوروں کا غلہ چرا رہا تھا، اتنا حسین کہ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اس کا ماتھا چمک رہا تھا، اتنا حسین کہ اس کی زلفیں اس کے شانوں پر بل دے رہی تھیں، جب وہ ہوا میں ہاتھ لہراتا تھا، آبا لہراتی تھی تو عجیب خوشبو آتی تھی، اس کی چال بھی بڑی دھیمی تھی، اس کی رفتار بھی بڑی دھیمی تھی، اس کی گفتار بھی بڑی دھیمی تھی، حسین ترین شکل۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں متوجہ ہو گیا، میں نے اس سے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ کس کا غلہ چرا رہے ہیں؟ اس جوان نے جواب دیا انا اسماعیل ابن خلیل الرحمان۔ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا۔ اس جوان نے کہا میں اسماعیل ہوں، خلیل الرحمان کا بیٹا ہوں، خلیل الرحمان کا بیٹا ہوں اسماعیل، اور یہ میں انہی کا جانور چرا رہا ہوں۔ یہ کہا اور وہ جوان چلا گیا۔ کہتا میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا؟ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا؟ کہتا ہے توجہ، اتنا ذہین مجمع ہے کہ میں جملہ کہوں گا اور تم جملے تک پہنچ جاؤ گے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا۔ میں نے اسی وقت سے دعا کرنا شروع کی، پروردگار اگر اس زمین پر تیرا کوئی خلیل ہے تو اس کی زیارت کروا دے، 3 سال ہو گئے اب تک زیارت نہ ہوئی، اس لیے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بار ابراہیم اٹھے، اسے گلے سے لگا کر کہا 3 سال بعد آج اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔